میں اس دن آفس آیا تو کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ میرے چہرے سے ہی تھکاوٹ اور بیزاری واضح تھی، لیکن آفس میں آنے کے بعد عائشہ کو دیکھتے ہی میری ساری تھکاوٹ ایک لمحے میں ہی اتر گئی۔ میں اسے ہونک بنا ایسے دیکھتا رہا۔ یہ اس کو آفس میں پہلا دن تھا اور مجھ سے پہلی ہی ملاقات، اور اس پہلی ملاقات نے ہی مجھے اچھا خاصا چونکا دیا۔ ڈھیلے ڈھالے سے کرتے میں سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ سجائے، وہ باقی سب سے مختلف لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل، لبوں پر ہلکی ہلکی سی پھیلی ہوئی گلابی رنگت اور معصوم سے نقوش۔ میں اسے کافی دیر دیکھتا رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے آج تک خوبصورت لڑکیوں کو دیکھا نہ تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سی کشش تھی جو کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ سکتی تھی۔ پہلے ہی نظر میں اگر محبت کا احساس دل میں جنم لیتا ہے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ شاید عائشہ سے ملائی گئی ایک نظر ہی اپنا کام کر گئی، اور میں پورا دن حشاش بشاش پھرتا رہا۔ میں دل پھینک قسم کا مرد نہیں تھا۔ آفس میں نہ جانے کتنی لڑکیاں تھیں جن سے ہر روز بات چیت ہو جایا کرتی، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی بھی ان پر ڈورے ڈالنے کی کوشش نہ کی تھی۔ اگر کوئی بلا وجہ میرے قریب آنے کی کوشش بھی کرتی تو میں اسے دوری اختیار کر لیتا، کیونکہ یہ ماڈرن قسم کی لڑکیاں مجھے ذرا برابر پسند نہ تھیں، جبکہ عائشہ کی بات ہی الگ تھی۔ پورا دن ہی میں اپنے کام سے زیادہ اس کی جانب متوجہ رہا۔ ایک بار میں نے خود اس کے قریب جا کر اس سے بات چیت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن مجھے پہلی ملاقات میں ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ مجھ سے بات کرنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہی، حالانکہ میں دیکھنے میں اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کا لیا دیا سا انداز دیکھتے ہی میرے دل میں اس کی قدر مزید بڑھ چکی تھی۔ یقیناً وہ کسی غریب اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی اور حالات سے مجبور ہو کر یہاں جاب کرنے کے لیے آئی تھی۔ پورا دن آفس میں گزارنے کے بعد میں گھر جا کر بھی مستقل طور پر اس کے متعلق سوچتا رہا۔ یہ میری عائشہ سے پہلی ملاقات تھی، لیکن ایسی ملاقات جس نے اس کے منموہنی صورت کو میرے دل میں نقش کر دیا۔ میں حقیقت میں ان بڑی بڑی آنکھوں کو بے قراری سے دیکھتا رہتا تھا، اور رات بھی میں کافی دیر اس کے متعلق سوچتا رہا۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے معصومیت نے میرے دل پر دستک دی۔ اگلے آنے والے دنوں میں صبح بے قراری سے تیار ہو کر آفس کے لیے نکل جاتا، اور آفس جاتے ہوئے مجھے جتنی خوشی ہوتی میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب کام کے ساتھ ساتھ میری زندگی کا ایک اور مقصد بھی بن چکا تھا، اور وہ تھا عائشہ کو دیکھنا، ہر روز اس کا دیدار کرنا۔ یقین مانی میں اظہار کرنے سے ڈرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پورے آفس میں میری بنی ہوئی ساکھ تباہ ہو جائے اور عائشہ مجھے سب کے سامنے دھتکار دے، کیونکہ وہ مجھ پر کم ہی توجہ دیا کرتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اس سے بات کروں، لیکن آفس میں بات کرنا ممکن نہ تھا۔ سو ایک رات میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں کسی طرح عائشہ سے اس کا نمبر لے لوں تو اس سے بات بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن وہ آفس میں کسی کے بھی قریب نہیں تھی، سو اس کا نمبر حاصل کرنا مشکل تھا۔ آفس آتے ہوئے اسے تقریباً 15 دن ہو چکے تھے، اور اس روز وہ صبح سویرے آئی تو اس کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ سرخ سفید چہرے پر پہلے سے زیادہ سرخی چھائی ہوئی تھی، اور بڑی بڑی آنکھیں رات بھر جاگنے کی چغلی کھا رہی تھی۔ میں کافی دیر اس سے دیکھتا رہا اور پھر اس کے قریب چلا گیا۔ کیا بات ہے مس عائشہ؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، اور اس نے اپنی پلکیں اٹھاتے ہوئے مجھے دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ اس کی آنکھوں میں افسردگی چھائی ہوئی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ ریسٹ کر لیتی۔ جی میری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی، لیکن میرے پاس سر کو انفارم کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہ تھا، سو مجھے آنا پڑا۔ اس نے پہلی بار میری کسی بات کا جواب دیا تھا، اور میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ میرا نمبر لے لیں، میں ایک عرصے سے یہاں جاب کر رہا ہوں اور سر کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ آپ کو جب بھی چھٹی کی ضرورت ہو آپ مجھے میسج کر دیا کریں، میں آپ کا پیغام سر تک پہنچا دیا کروں گا۔ میں نے اپنی جانب سے آفر کی۔ دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ مجھے عائشہ کا نمبر مل جائے گا اور میں اپنی بے قراریوں کو اس پر ظاہر کر دوں گا، کیونکہ دل میں موجود بے قراریاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تذبذب کا شکار ہو کر مجھے دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بہت گہرے راز چھپے ہیں۔ یہ بات بھی کافی عجیب تھی کہ وہ آفس میں کسی سے بھی بات کرنا گوارا نہیں کرتی۔ کچھ لڑکیاں اگر اسے دوستی کا ہاتھ بڑھاتی بھی تو وہ خود ان سے دور ہو جاتی اور بس خاموشی سے اپنا کام کرنے کے بعد واپس چلی جاتی، اور اس کی یہی گمسم طبیعت مجھے مزید اس کی جانب کھینچ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ میرا نمبر لے لیں، لیکن آپ کسی بھی وقت مجھے کال یا میسج نہیں کریں گے پلیز،
اس نے التجائیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور میں نے حامی بھر لی۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نمبر دیتے ہوئے بھی خوف کا شکار ہے۔ شاید مروتاً وہ مجھے انکار نہیں کر پائی، لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنا نمبر دے۔ لیکن اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات یہی تھی کہ میں نے اس کا نمبر حاصل کر لیا تھا۔ میں نے اسی وقت اس کا نمبر سیو کیا اور اسے واٹس ایپ پر میسج بھیج دیا، عائشہ آپ میرا نمبر سیو کر لیں۔ میں سنجیدہ مزاج کا مرد تھا، لیکن اس کے باوجود میں مستقل طور پر اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بات چاہے عزت نفس کے خلاف تھی، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ عائشہ نے میرا نمبر سیو کر لیا۔ اس روز میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور مجھے اندازہ ہونے لگا کہ اگر عائشہ نے مجھے اپنے اتنا قریب آنے دیا ہے تو میں ایک روز اسے اپنے دل کی بات کہنے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ حسین خواب بہت جلد ٹوٹنے والا ہے۔ اس شام میں نے اس کی ڈی پی میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے مرد کو دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا، اور پھر اس کے بعد اس کا سٹیٹس چیک کرتے ہی میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ یقیناً ڈی پی میں موجود شخص اس کا شوہر تھا۔ ان دونوں کی قربت ہی بتا رہی تھی کہ وہ دونوں ایک جائز رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ چاہے یہ صرف چند دنوں کی پسندیدگی تھی، لیکن میں دل سے اسے پسند کرنے لگا تھا۔ میں نے موبائل سائٹ پر رکھتے ہوئے اپنا سر تھام لیا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اس قدر معصوم اور دل نشیں لگی، اور وہ لڑکی بھی میرڈ تھی۔ میں نے آج تک کوئی بھی مخلص رشتہ اپنے ارد گرد نہ دیکھا تھا، اور بچپن میں ماں کا انتقال ہو گیا اور باپ نے دوسری شادی کر لی۔ بالغ ہونے کے بعد ہی میں ان لوگوں سے الگ ہو گیا اور ہاسٹل میں رہ کر جاب کرتا۔ اپنی پڑھائی پر خود ہی توجہ دی اور اپنے سارے مسائل خود ہی حل کیے۔ لیکن میں ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ ایک ایسے ہم سفر کا انتخاب کروں جو میرے لیے پرفیکٹ ہو۔ بوجھل دل کے ساتھ میں پوری رات ہی اسی متعلق سوچتا رہا۔ دل میں نہ جانے کیوں بار بار یہ دکھ پھیل رہا تھا کہ وہ کسی اور کی ہے، کسی اور کی دسترس میں ہے، اور میں اکیلا اس کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ میری بن جائے۔ میں نے خود غرضی کی ہر حد پار کرتے ہوئے سوچا۔ اگلے دن میں کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ میری نہیں تو کسی اور کی عزت ہے۔ میں اس کی زندگی میں کبھی بھی مشکلات پیدا نہیں کروں گا۔ اگلے دن بھی اس کا چہرہ کافی مرجھایا ہوا تھا، اور خوش قسمتی سے اس روز باس کی جانب سے ایک ایسا پروجیکٹ ملا جس پر ہم دونوں نے مل کر ہی کام کرنا تھا، اور میرے دل میں عجیب سی خوشی پھیل رہی تھی۔ یہ احساس بھی باقی تھا کہ وہ کسی اور کی بیوی ہے، لیکن اس کے باوجود دل عجیب سے وسوسوں کا شکار تھا۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا اس کے قریب رہنا، اسے دیکھنا، اسے سراہنا اور اس کی معصومیت کا جائزہ لینا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جسے عائشہ میسر رہتی ہوگی۔ میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا اور خود کو کام کی جانب متوجہ کر لیا، کیونکہ اس کی نظریں بار بار میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ انکمفرٹیبل ہے۔ میں چاہنے کے باوجود اس پر توجہ دینے سے باز نہیں آیا۔ اپنی ہلکی پھلکی حرکتوں سے میں اسے یہ باور کرواتا رہتا کہ وہ میری نگاہوں کا مرکز ہے۔ چاہے اس سب کے بعد مجھے شرمندگی بھی ہوتی، لیکن میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ وہ مجھے اپنی ذاتی زندگی کے متعلق بتائے، مجھے بتائے کہ اس کا شوہر کیسا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں اسے ہر ایک شخص سے زیادہ چاہ سکتا ہوں۔ سب کچھ بہترین طریقے سے چل رہا تھا جب ایک دن اچانک وہ آفس نہیں آئی۔ میں سمجھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ میرا دل چاہا کہ میں میسج کر کے اس سے پوچھ لوں، لیکن پھر مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس نے مجھے کافی بار منع کیا تھا کہ میں اسے خود سے کوئی میسج نہ کروں۔ نہ جانے کیوں اس معاملے میں بہت محتاط رہتی تھی وہ۔ مجھے بعض اوقات یوں لگتا جیسے اس کا شوہر اس پر شک کرتا ہے۔ اگلے دن بھی وہ نہیں آئی اور یوں 3-4 دن گزر گئے، لیکن میں نے اسے آفس میں نہیں دیکھا۔ میرا دل بے تابی کا شکار تھا۔ دل چاہتا تھا کہ وہ واپس آ جائے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کس وجہ سے آفس نہیں آ رہی۔ اس روز اپنے ایک کولیگ سے میں نے سرسری سا اس کا ذکر کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ عائشہ کے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ دل کی دھڑکن اچانک ہی بے ترتیب ہو گئی۔ یہ سب کچھ غیر متوقع تھا اور میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، لیکن دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ وہ دونوں الگ ہو جائیں، لیکن میں یہ خدا نخواستہ کسی کا برا نہیں سوچ سکتا۔ میرا دل نہ جانے کیوں افسردگی کا شکار ہو گیا۔ ایک جانب سے مجھے ایک کمینگی سی خوشی کا بھی احساس ہو رہا تھا، لیکن میں خود پر افسردگی کو حاوی رکھتے ہوئے عائشہ کا خیال ذہن میں لے کر آیا۔ نہ جانے اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس کا نمبر بھی مسلسل آف جا رہا تھا، جیسے
اس نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا ہو۔ اب مجھے کہیں بھی سکون نہیں آتا۔ میں ہر وقت اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا رہتا، لیکن میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ مجھے اس کے حالات کا علم ہوتا۔ ظاہر ہے اگلے چند مہینوں تک وہ آفس نہیں آ پائے گی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد عدت میں رہنا تھا، سو اس کے لیے آنا مشکل ہوتا۔ 1 ماہ گزر گیا جب ایک روز میں نے اسے ایک بار پھر آفس میں دیکھا اور حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور بالکل ویسی ہی، لیکن اس بار اس نے اپنے چہرے پر ہلکا پھلکا سا میک اپ کر رکھا تھا اور میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب چلا آیا۔ میری آنکھوں کی پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ اپنی نظروں کو اس کے چہرے پر ٹکائے رکھوں اور اس کے حسین چہرے کا طواف کرتا رہوں، لیکن وہ بھی مجھے کافی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے ضروری تھا کہ اسے یوں بےتابی سے دیکھنے کی بجائے اس کے قریب جا کر اس کے شوہر کا افسوس کرتا۔ کیسی ہیں آپ عائشہ؟ میں نے نرمی سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ اس کی مسکراہٹ گہری نہ تھی اور میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نظروں کو جھکا لیا۔ مجھے آپ کے شوہر کا بہت افسوس ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آہستگی سے آمین کہتے ہوئے وہ واپس پلٹنے لگی۔ جب میں نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، میں نے سوچا تھا کہ آپ کی عدت ہوگی، لیکن آپ کو آفس میں دیکھ کر اچھا لگا کہ آپ زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ رہی ہیں۔ جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا۔ نہ جانے کیوں میں بات کو بڑھاوا دیتے ہوئے اس سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے خاموشی سے دیکھتے ہوئے پلٹ گئی۔ مجھے اس بار بھی یہی احساس ہوا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، کچھ ایسا جو وہ نہیں چاہتی کہ میں جان پاؤں، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس نے آفس میں آنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب وہ نارمل ہو جائے گی تو میں اپنے دل کی بات اس کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا، اسے اپنانے کی کوشش کروں گا۔ اگر قدرت مجھے ایک موقع دے رہی ہے تو میں وہ موقع اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ دیکھتے ہوئے مجھے کافی حیرت ہوئی کہ اس بار عائشہ کا رویہ کافی تبدیل تھا۔ جہاں وہ پہلے خاموش سی رہا کرتی، اس بار وہ سب سے ہلکی پھلکی بات چیت کر لیا کرتی۔ کبھی کبھار وہ خود میرے قریب آ کر مجھے مخاطب کرتی اور میں تو چاہتا ہی یہی تھا۔ ابھی اس بات کو 1.5 ماہ ہی گزرا تھا اور میں نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اسے پرپوز کروں گا۔ جب ایک روز آفس میں آ کر مجھے علم ہوا کہ آج عائشہ کا نکاح ہے، حقیقت میں میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کتنی بار دیکھا تھا کہ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتی تھی اور میں اپنی تپش دیتی نظروں سے اسے اپنے جذبات کی آگاہی دیتا۔ نظروں کا یہ سفر اتنا مشکل نہ تھا کہ اسے اندازہ نہ ہوتا کہ میں اسے چاہنے لگا ہوں۔ اگر اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی بات نہ تھی تو میرے جذبات کو بڑھاوا دینے کے بعد وہ یوں اچانک نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ میں وہیں سے واپس لوٹ گیا، چاہے میری جاب کو خطرہ ہی کیوں نہ ہوتا، لیکن میں اس بار عائشہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے مسلسل اس کے نمبر پر کالز کرنا شروع کر دی اور جب تیسری کال کو اس نے اٹینڈ کر ہی لیا، عائشہ تمہارا نکاح ہے آج؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ جی میرا نکاح ہے، لیکن کیوں؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، نکاح سے ایک بار پہلے، پلیز مجھ سے مل لو۔ اور میں نے منت کر ڈالی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ میرا آج نکاح ہے، آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ میں آپ سے کیسے مل سکتی ہوں؟ اپنے کام سے کام رکھیں عاقب صاحب، میری زندگی میں کم ہی دخل دیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس نے جس لہجے میں مجھے کہا، میں ساکت کھڑا رہا۔ میری آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ عائشہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ ابھی تو اس کی عدت بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور اس نے نکاح کر لیا۔ کیا یہ سب کچھ اتنا آسان تھا؟ اس کی تہوں سے نکلتی ہوئی زندگی میرے لیے ایک معمہ بن چکی تھی، جسے میں چاہنے کے باوجود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کتنی بار اس کا نمبر ٹرائی کیا، لیکن اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ یعنی نہ ہی وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ مجھ سے کوئی رابطہ رکھنا چاہتی تھی۔ اسے میری کوئی ضرورت نہ تھی۔ ایک ایسی لڑکی جس نے میرے جذبوں کو سمجھا نہیں اور یہ احساس دلایا کہ وہ پروان چڑھتے جائیں اور پھر مجھے یوں گڑھے میں گرا کر خود غائب ہو گئی۔ 2 دنوں تک میں بخار میں پھنکتا رہا، لیکن کسی کو بھی میری کوئی پرواہ نہ تھی، اور پرواہ کرتا بھی کون؟ میں نے تو سوچا تھا کہ اس بار عائشہ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے آگاہ کرنے کے بعد اس کی زندگی میں شامل ہو کر اپنے سارے بےتابیوں کو ختم کر لوں گا، اپنے اکیلے پن کو قرار بخشوں گا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے مقدر میں ابھی بھی صرف اور صرف جدائی لکھی ہے۔ یہ تیسرا دن تھا اور میں نے آفس سے چھٹی لے رکھی تھی۔
میں دوا لے کر لیٹا ہی تھا جب میرا موبائل بج اٹھا۔ میں نے نقاہت سے آنکھیں کھولتے ہوئے بے دلی سے موبائل کو دیکھا، لیکن سامنے اسکرین پر جگمگاتا ہوا عائشہ کا نمبر دیکھ کر میری پوری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایک پل کے لیے دل چاہا کہ اس کی کال کاٹ دوں، اسے اپنی زندگی میں ایک بار پھر دخل اندازی نہ کرنے دوں، لیکن میں چاہنے کے باوجود یہ نہیں کر پایا اور یس کرتے ہوئے موبائل کان سے لگا لیا۔ عائشہ کی سسکتی ہوئی آواز نے مجھے بےتاب کر دیا۔ کیا ہوا عائشہ، رو کیوں رہی ہو؟ وہ کافی دیر موبائل پر روتی رہی۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ اس کی کوئی چال تھی یا دل کی بےتابی، لیکن میرا دل بےتابی سے دھڑک رہا تھا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میری خاطر اپنی زندگی برباد مت کریں۔ وہی لہجہ جو ہمیشہ سے میرا دل دھڑکا دیتا۔ اب تو میں اس کی زندگی سے دستبردار ہو گیا تھا، لیکن اب وہ مجھے کیوں امید دلا رہی تھی؟ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ میں نے یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ میری سابقہ ساس نے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ مجھے اپنے دیور سے نکاح کرنا پڑا، لیکن ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں۔ وہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے۔ یہ اس عائشہ کا لہجہ نہیں تھا جو عائشہ مجھ سے اس روز اس قدر اکھڑے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ یہ تو کوئی ٹوٹی ہوئی لڑکی تھی جسے حالات نے اپنی گردشوں میں گھما کر مجبور کر دیا تھا۔ میری پہلی شادی بھی فریب کے علاوہ کچھ نہ تھی۔ میرا شوہر ایک رات میرے ساتھ گزارنے کے بعد بیرون ملک چلا گیا اور پھر شادی کے 6 ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنی بات کہنا شروع کی اور میں انہماک سے اسے سن رہا تھا۔ دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ بات کرتی جا رہی تھی اور میں بس اسے سنتا جا رہا تھا۔ میرا دیور مجھ سے بہت چھوٹا ہے، اتنا کہ وہ ابھی بالغ بھی نہیں۔ وہ تو ہمارے رشتے کو گہرائی کو بھی نہیں سمجھتا۔ اس لیے یہ مت سوچنا کہ میں یہاں اس کی بیوی بن کر رہوں گی۔ میں اپنی زندگی اس طرح گزارنے کے لیے مجبور ہوں، لیکن آپ مجبور نہیں ہیں۔ اپنی زندگی اپنے مطابق گزاریں، میرے لیے خود کو برباد مت کریں۔ اس نے کال کاٹ دی اور میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا اداس۔ میرا دماغ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اس رات اس نے مجھے سنجیدگی سے کہا تھا کہ میں اس کی زندگی سے دور رہوں، اور اب وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کا اپنے شوہروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ ابھی تک ایک انچھوئی سی لڑکی ہے۔ میرے دل کی بےتابی اپنے عروج پر تھی۔ سگریٹ سلگھاتے ہوئے میں باہر نکل آیا اور میرا بخار میں تپتا ہوا وجود سوچ کا مرکز بن چکا تھا۔ میرے دل اور دماغ پر صرف عائشہ سوار تھی۔ میں اسے پانا چاہتا تھا، چاہے جیسے ہی صحیح، لیکن عزت اور احترام سے۔ میں اسے کسی سے چھیننا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی یہ سب کچھ میرے بس میں تھا۔ میں ایک اچھا شخص تھا اور عزت دار طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ سب کچھ حالات کی نظر کرتے ہوئے میں نے خود کو بھی حالات کے سپرد کر دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حالات مجھے کس رخ پر لے کر جاتے ہیں۔ عائشہ آفس میں آتی تھی کسی نئی دویلی دلہن کی طرح، اور ہلکا پھلکا تیار ہو کر شوق لباس پہن کر وہ پہلے کی مرجھائی ہوئی عائشہ کہیں دور جا سو گئی۔ اس کی فطرت اور مزاج دن بدن بدلتے جا رہے تھے۔ میں نے یہ بات شدت سے نوٹ کی کہ وہ آفس میں لڑکیوں سے دور رہتی، جبکہ لڑکے اکثر ہی اس کے ارد گرد گھوما کرتے۔ چاہے وہ کسی سے غیر ضروری بات نہ کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بہت سے لڑکوں کی نگاہوں کا مرکز وہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور ماڈرن لڑکیاں بھی آفس میں کام کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں سب اس کی جانب کھینچے چلے جاتے، جیسے وہ کوئی ساحرہ ہو یا پھر جیسے اسے کوئی منتر سیکھ رکھا ہو۔ میں کسی کو کیا کہتا، میں تو خود اس کا دیوانہ تھا، جبکہ یہ بات حیرت زدہ تھی کہ آفس کی لڑکیاں اس سے دور دور کیوں رہتی ہیں۔ حالانکہ وہ فطرتاً بہت اچھی لڑکی تھی اور خوش مزاج سلجھی ہوئی۔ باقی قسمت کس کو کس موڑ پر لے کر جائے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اسے ایک بار پھر ہنستا مسکراتا ہوا دیکھ کر میرا دل بھی مچلنے لگا تھا۔ اب میں کسی بھی جھجک کے بغیر اس کے قریب چلا جاتا، اس کے پاس جا کر اسے باتیں کر لیا کرتا اور وہ بھی میری باتوں کو دلچسپی سے سنتی۔ آفس میں ہم دونوں کو لے کر کافی شک پھیلنے لگا تھا، لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے اگر پرواہ تھی تو صرف اور صرف عائشہ کی، جس سے میں اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اور اس رات اسے میسج کرتے ہوئے میں دیر تک اس سے بات کرتا رہا، اور پھر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تمہارا شوہر کدھر ہے؟ وہ اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اس معاملے میں بے فکر رہا کریں۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہتا اور وہ معصوم بچہ صرف میری ساس کے بہلانے پر کمرے میں سونے کے لیے آتا ہے اور مجھ سے کافی دور ہو کر سوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اپنی زندگی جیو، کب تک اس بچے کے ساتھ منسلک رہ کر تم خود کو برباد کرو گی؟ میں نے اسے مشورہ دیا اور وہ خاموش ہو گئی۔
کافی دیر کے بعد اس کا میسج مجھے ملا اور میں بس دھڑکتے ہوئے دل سے اسے دیکھتا رہا۔ اگر آپ جیسے کسی شخص کا ساتھ مل جائے تو میرے پاس زندگی گزارنے کی کوئی امید تو ہو۔ اور میں نے بے دھڑک کہہ دیا کہ مجھ جیسا کیوں، میں ہی کیوں نہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ عائشہ کسی کی بیوی ہے، لیکن میرا دل نہ جانے کیوں بغاوت پر اتر آیا تھا، اور عائشہ کا بڑھاوا دیتا ہوا مزاج اس میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ میں جب بھی عائشہ سے اس کی فیملی کے متعلق پوچھا کرتا تو وہ خاموشی اختیار کر لیتی یا پھر بات ہی بدل دیتی۔ وہ مجھے اپنی کسی بھی رشتہ دار کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی تھی اور بس یہی کہا کرتی کہ میرے ہمدرد، مخلص اور سبھی رشتہ دار آپ ہیں، اور میں تو اتنے میں ہی خوش ہو جایا کرتا۔ مجھے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا؟ اس روز ہم نے پلان بنایا اور گھومنے چلے گئے۔ ایک دن کے لیے وہ مکمل طور پر مجھے دستیاب تھی۔ میرے دلائے ہوئے لباس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اور میں نے اسے کھانا کھلایا اور پھر ساحل سمندر پر لے آیا۔ ٹھنڈی ہوائیں خوبصورت احساسات کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی اور وہ میرے سامنے تھی۔ میں بے خود ہوتا ہوا اسے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ میری ہوتے ہوئے بھی وہ میری دسترس سے دور تھی۔ میں نے کمر سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مجھ سے فاصلہ بنائے ہوئے تھی، اور اس بات سے ہی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میرے قریب نہیں آنا چاہتی۔ عائشہ پلیز میری بن جاؤ، میں تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں نے محسوس کیا کہ عائشہ کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرا گیا۔ میں ابھی بھی آپ کی ہی ہوں عاقب، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح بات کو بدلنا چاہا، لیکن میں اب اسے خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ عائشہ میری بےتابیوں کو سمجھو، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور محبت کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے پاس رہا جائے یا پھر نکاح کیا جائے۔ اس نے عجیب طریقے سے بات کی۔ میں اسے کافی دیر دیکھتا رہا۔ ہم مسلمان ہیں اور نکاح کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ میں ایسے تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ تم مجھے اپنا سکتی ہو تو مجھے بتاؤ، ورنہ ہم ایک دوسرے سے اپنی راہوں کو جدا کر لیتے ہیں۔ تم اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں سے بات کرو، انہیں بتاؤ کہ تم اس بچے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں تم سے نکاح کروں گا اور پوری عزت کے ساتھ تمہیں اپناؤں گا۔ اس سے زیادہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ میری بات سن کر عائشہ خاموش ہو گئی۔ مجھے امید نہ تھی کہ وہ میری بات کو سیریس لے گی، لیکن یہی میرا فیصلہ تھا۔ اگر مجھے اس سے دستبردار ہونا پڑتا تو میں ہو جاتا، لیکن میں اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں قائم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اسے عزت اور پیار سے اپنانا چاہتا تھا، نہ کہ ایسے۔ ابھی اس بات کو صرف 10 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے ایک بار پھر یہ دل دہلا دینے والی خبر ملی کہ عائشہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور میں ہکا بکا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ عائشہ کے پہلے شوہر کا انتقال اور اب ایک بار پھر؟ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نے اسی وقت عائشہ کو کال کر دی اور موبائل کان سے لگاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ اس کی قسمت تھی یا اس کی قسمت اس کے ساتھ کھیل رہی تھی؟ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ اس شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی اور اسے طلاق لینا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ گھر سے باہر تھا جب اسے ایک تیز رفتار ٹرک نے بری طرح کچل دیا، اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ مجھے حقیقت میں افسوس ہوا، نہ جانے یہ میرے غلط ارادوں کا اثر ہے یا جو بھی، لیکن 2 نوجوان مارے گئے، عائشہ کا پہلا شوہر بھی اور پھر دوسرا بھی۔ چاہے رشتہ جیسا بھی تھا، لیکن اس کا نکاح عائشہ سے ہو چکا تھا، اور اس لحاظ سے وہ اس کا شرعی شوہر تھا۔ مجھے تمہارے شوہر کا افسوس ہے عائشہ، لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے اپنا وسوسہ ظاہر کیا تو عائشہ مجھ پر ہی برس پڑی۔ آپ بھی باقی لوگوں کی طرح مجھے منحوس سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ سب میرا قصور ہے؟ حالانکہ میں نے شہریار کو باہر جانے سے روکا تھا۔ میں اسے ہمیشہ اپنے قریب رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے، اپنی غلطی کی وجہ سے مارا گیا۔ اس سب میں میرا قصور ہو سکتا ہے؟ میں نے جلدی سے اسے تسلی دیتے ہوئے کال کاٹ دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کی پریشانی کا شکار ہو، وہ بھی میری وجہ سے، کیونکہ سب میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ یہ صرف ایک حادثہ تھا اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ حادثے کب رونما ہو جائے، لیکن اس بار میں اسے اپنی زندگی پر اپنی من مرضی نہیں کرنے دوں گا۔ میں اسے ہر حال میں اپناؤں گا یا پھر مکمل طور پر ایک دوسرے سے رشتہ ختم کر دیں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر عائشہ نے مجھے ایک بار پھر دھوکے میں رکھا تو میں بیرون ملک چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا، کیونکہ اب میں مزید عائشہ کی چالاکیوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک معصوم چہرے کی لڑکی ہے، جس کا دل بھی کافی صاف اور معصوم ہے، لیکن فطرت اسے ہمیشہ ہی میرے سامنے عجیب سے طریقے سے پیش کر دیتی۔
اس سے پہلے کہ عائشہ آفس جوائن کرتی، جب باس نے اسے آفس سے ہی نکال دیا، اور اس بات کل مجھے آج تک نہیں ہو پایا کہ اس روز کیا ہوا تھا۔ اچانک ہی مجھے یہ خبر ملی کہ عائشہ کو آفس سے نکال دیا گیا ہے، اور عائشہ نے مجھے یہی بتایا کہ سٹریس اور ڈپریشن کی وجہ سے وہ کام کی جانب توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ شاید اسی لیے آئے روز ہی اس سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، اور باس کو یہ بات پسند نہ تھی۔ میں نے کھلے لفظوں میں اسے کہہ دیا کہ اب وہ میری عزت ہے، میں اسے ہر حال میں اپناؤں گا، اس لیے وہ عزت سے اپنے گھر بیٹھے اور اسے کسی قسم کی جاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو بتا دے کہ وہ صرف مجھ سے نکاح کرے گی۔ میں نے اس کی ساری ذمہ داری اٹھا لی، کیونکہ وہ میری محبت کے ساتھ ساتھ اب میری ہونے والی بیوی بھی تھی۔ عائشہ کا کہنا تھا کہ شیراز نے اس کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کیا تھا، لہٰذا ان دونوں کی عدت نہیں بنتی۔ شیراز کی موت کے ٹھیک 1 ماہ کے بعد ہی میرے اصرار پر عائشہ نے مجھے اپنے ماں باپ سے ملوایا۔ اس روز میں پہلی بار اس کے گھر گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، اندرونی طور پر جیسے بہترین طریقے سے سجایا گیا تھا۔ چاہے سرمایہ کم ہی صحیح، لیکن سلیقہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی ماں بھی زیادہ بوڑھی عورت نہ تھی، اور دیکھنے میں وہ ایک خوش شکل اور خوش اخلاق خاتون معلوم ہو رہی تھی۔ میں سعادت مندی سے ان کے سامنے بیٹھ کر اپنا آنے کا مقصد پیش کر چکا تھا، اور وہ بھی میری بات سے 100% متفق تھی۔ ہمیں پہلے ہی آپ کے متعلق عائشہ سب کچھ بتا چکی ہے۔ عائشہ کے بارے میں آپ سب کچھ بہترین طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کے باپ نے بات کا آغاز کیا، جو کہ 50 سالہ ایک صحت مند اور اچھی پرسنالٹی کا مالک شخص تھا۔ عائشہ نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی ہیں، اور بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کافی سلجھے ہوئے اور بہترین انسان ہیں۔ مجھے بھی یہ گھرانہ کافی اچھا لگا۔ مجھے امید تھی کہ عائشہ میرے ساتھ زندگی گزار کر میری ویران زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دے گی۔ اس روز اطمینان کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے عائشہ کو اپنانے کی کوشش کی تھی، اور میں اس میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ اس روز کے بعد عائشہ نے مجھ سے رابطہ محدود کر دیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ بات اس کے والدین تک پہنچ چکی ہے، اور اچھا نہیں لگتا ان کے سامنے مجھ سے بات چیت کرنا، اور میں بھی اس کی بات سے متفق تھا۔ ٹھیک 15 دنوں کے بعد ہمارے نکاح کی تاریخ مقرر کی گئی۔ نکاح کے وقت عائشہ کے والد افتخار انکل نے مجھ سے عجیب سی شرط رکھی، اور ان کی شرط یہ تھی کہ نکاح ہونے کے بعد میں ان کے گھر میں آ کر رہوں گا، کیونکہ اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں اسی گھر میں رہوں گا، یعنی کہ گھر داماد بن کر۔ مجھے ان کا یہ فیصلہ خاص اچھا نہیں لگا تھا، اور میں ایک خوددار شخص تھا اور چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھوں، چاہے پھر ہوٹل میں ہی صحیح، لیکن وہ میرے ساتھ رہے۔ افتخار انکل نے 2 ٹوک لہجے میں مجھے کہہ دیا کہ اگر مجھے ان کی بات سے اعتراض ہے تو میں واپس جا سکتا ہوں، لیکن میں عائشہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ عائشہ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں اس کے والدین کی ہر بات کو تسلیم کر لوں، سو مجھے تسلیم کرنا پڑا، اور نکاح سے ٹھیک 1 دن پہلے میں اپنا سارا ساز و سامان اٹھا کر ان کے گھر شفٹ ہو گیا۔ اگلی شام ہم دونوں کا نکاح تھا۔ میری جانب سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، اور صرف چند دوستوں کے علاوہ، جبکہ عائشہ کی جانب سے بھی صرف اس کے والدین تھے۔ نکاح بالکل سادگی سے ہوا، لیکن اس کے باوجود میں نے عائشہ کے لیے بہت کچھ خرید لیا، اور میری خواہش تھی کہ وہ مکمل طور پر میری دلہن کے روپ میں میرے سامنے آئے۔ میری زندگی کی پہلی محبت، سو میں کیسے برداشت کر لیتا کہ اپنے اتنے خاص دن پر اسے برسیدہ لباس میں دیکھوں۔ وہ سچ کر میرے سامنے آئی تو میں کافی دیر اسے دیکھتا ہی رہا۔ آفس میں کام کرنے والے کولیگ ہی میرے دوست تھے۔ نہ جانے کیوں انہوں نے مجھے منع کرنا چاہا کہ میں عائشہ سے شادی نہ کروں، کیونکہ ان کے سامنے ہی عائشہ کے 2 شوہروں کا انتقال ہوا ہے، لیکن میں اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ ان کی بات کو رد کرتے ہوئے میں نے ان کو کھری کھری سنا دی، اور وہ زمانہ جاہلیت میں جی رہے ہیں، جہاں شوہر کی وفات کو عورت کی قسمت سے منسوب کر دیا جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور میری عائشہ بہت وفادار رہی ہے۔ میں نے اسے کتنی بار کہا تھا کہ وہ شہریار نامی لڑکے سے طلاق لے لے، لیکن وہ یہ نہیں کر پائی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے۔ اب اگر شہریار نے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قائم کیا تھا، یا پھر اس کی وفات ہو گئی، تو اس میں عائشہ کو کوئی قصور نہ تھا۔ وہ بے قصور لڑکی اپنی زندگی کو مکمل طور پر جینے کا حق رکھتی تھی۔ اس شام میرا نکاح ہوا تو میری خوشی میرے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں بھی خوشی کے باعث چمک رہی تھی، اور سب کو ہی میری خوشی کا اندازہ تھا۔ عائشہ کی والدہ نے میرا سامان عائشہ کے کمرے میں شفٹ کر دیا، ترتیب کے ساتھ۔ اب کمرہ پہلے سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ میں کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر میری دلہن بنی میری منتظر تھی۔
مجھے منتظر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ اتنی بیتاب لگ رہی تھی کہ میں اس کی محبت بھری بیتابیوں سے پہلے ہی آشنا تھا۔ ایک حلال رشتے میں بندھے جانے کے بعد میں نے سب سے پہلے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اسے سینے سے لگا لی اور میرے سینے پر سر رکھتے ہی وہ شدت سے رو پڑی۔ میں نے ساری اداسیوں کو تم سے دور کرنے کے لیے تمہیں اپنایا ہے عائشہ۔ میں اب تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنا ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں، اور تب تک تم اپنی زندگی کو بھرپور خوشی سے گزارو۔ تم کسی کی غلام نہیں، میری بیوی ہو۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے لب اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے، جبکہ وہ کسمساتے ہوئے مسکراتی۔ اس کے چہرے کی سرخ رنگت تھی اس کی دھڑکنوں کی بیتابی کو ظاہر کر رہی تھی۔ حیا کے پھیلے ہوئے رنگ اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے، اور میں بیتاب ہو کر اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ اس رات میں نے اسے اپنا لیا۔ وہ رات کسی خواب کی طرح حسین تھی۔ میری محبت کی صورت میں وہ میری دسترس میں تھی، جسے پہلی بار دیکھنے کے بعد ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے اپناؤں گا۔ لیکن اپنے اس فیصلے میں مجھے کتنی بار ہار کا سامنا کرنا پڑا، لیکن شاید خدا نے اسے میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، سو وہ مجھے مل کر ہی رہی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو عائشہ کمرے میں نہ تھی۔ میں کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ کمرے میں نہ آئی، اور میں نے سوچا کہ اس صبح کا آغاز اس کا دل نشین چہرہ دیکھ کر ہی کروں گا۔ فریش ہونے کے بعد میں باہر چلا گیا۔ عائشہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا، اور ابھی تو وہ نئی نویلی دلہن تھی۔ شاید اس کا دل چاہا ہوگا کہ وہ بھی نئی دلہنوں کی طرح نخرے کرے۔ میں نے اسے بازو سے تھامتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، لیکن اس کا چہرہ مجھے دیکھتے ہی زرد ہو گیا۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت اور اس کا خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھنے کا انداز ہی مجھے کافی حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ جلدی سے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ مجھے کمرے میں لے کر گئی۔ کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں ڈر رہی ہو؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی دھڑکنوں کا شور اس کے سینے میں گونج رہا تھا، اور یہ سب کچھ خوف کی بنا پر تھا۔ ابا گھر پر ہیں، اور جب ابا گھر پر ہوں میرے قریب آنے کی کوشش مت کریں پلیز۔ اس نے بے اختیار ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، اور یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میرے لہجے میں صرف اور صرف حیرت تھی۔ وہ اپنے باپ سے خوفزدہ تھے، اور اس حد تک کہ وہ گھر میں مجھے مخاطب بھی نہ کرتی، اور اس کا اندازہ مجھے اگلے دن چند دنوں میں ہی ہو گیا تھا۔ آفس سے میں نے کچھ دنوں کی لیو لے رکھی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اس کے بعد ہی آفس جوائن کروں گا، لیکن ہمارا نکاح ہونے کے بعد ہی میں نے دن بدن عائشہ کو مرجھاتے ہوئے دیکھا۔ اس کی ہنسی نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی، اور وہ اکثر ہی خوفزدہ رہتی۔ رات میں بھی جب میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ خوف سے دروازے کو دیکھتی رہتی۔ دن میں زیادہ تر وقت وہ اپنے والدین کے کمرے میں گزارتی، اور خصوصی طور پر جب اس کا والد گھر آتا تو وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی، حتیٰ کہ وہ مجھے بھی اپنے والد سے بات نہ کرنے دیتی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں کمرے سے باہر ہی نہ آیا کروں۔ یہاں سب کچھ عجیب تھا، اور اتنا عجیب کہ میں حیرت اور وسوسوں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ اس رات وہ میرے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی، اور میں اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ جب میں نے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اسے پوچھ ہی لیا، عائشہ تم اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہو؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں نے اپنے اندر موجود خدشے کا اظہار کیا تو وہ میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، لیکن آپ سے ناراض بھی ہوں۔ اتنے دنوں کے بعد اس نے پہلی بار اپنی روٹین میں واپس آ کر مجھ سے بات کی تھی۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ مجھے کافی حسین لگا۔ میں نے نرمی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، کیوں ناراض ہیں آپ؟ آپ مجھے ہنی مون کے لیے لے کر نہیں گئے، حالانکہ میری خواہش تھی کہ ہم مر ہی جائیں گے۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو اپنے ہم سفر کے ساتھ پورا کرے۔ تم پریشان مت ہو، اگلے 2 دنوں کے اندر اندر میں انتظام کر لوں گا، اور ہم مری کے لیے نکل جائیں گے، لیکن تم اداس مت ہوا کرو پلیز۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ مجھے دیکھا اور پھر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ اس کی آواز کافی آہستہ سی، جیسے یہاں کمرے میں ہمارے علاوہ بھی کوئی موجود ہو، جبکہ مجھے اس کا یہ انداز کافی بچپنا سا لگا۔ مجھے عجیب لگتی تھی اس کی یہ حرکتیں۔ کون سی شرط اور کون سا وعدہ؟ ہم اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ جس رات ہم نے جانا ہوا ہم رات کے اندھیرے میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں بس اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ہم میاں بیوی ہیں، کیا تمہارے والدین کو کوئی اعتراض ہے؟ حالانکہ انہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، ایسا نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ابا مجھے جانے دیں گے، لیکن ہم رات کی تاریکی میں یہاں سے چلے جائیں گے،
اور اس کے بعد میں خود انہیں منا لوں گی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ایسا ہی کریں گے۔ اس کا رویہ کافی مشکوک تھا۔ مجھے بات کرتے ہوئے وہ کافی عجیب لگ رہی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وعدہ کر لیا، لیکن میرے ذہن میں سوچوں کا ایک جال بن چکا تھا۔ نہ جانے یہاں رہنے کے بعد مجھے کیوں احساس ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اگلے 2 دنوں کے اندر اندر ہم نے بہت رازداری سے ساری تیاریاں مکمل کی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن اب میں عائشہ سے وعدہ کر چکا تھا، سو اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اور جس رات ہم نے نکلنا تھا مجھے محسوس ہوا جیسے وہ شام تک روتی رہی ہو۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا بھی تھا کہ تمہارے سرخ چہرے کی اور سرخ آنکھوں کی وجہ کیا ہے؟ کیا تم رو رہی ہو؟ لیکن اس نے بات کو ٹال دیا۔ ایسا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے زکام ہو رہا ہے، سر میں بھی کچھ درد ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح میری بات ٹال گئی۔ ہمارے ڈیسائیڈ کیے ہوئے وقت کے مطابق جب اس کے والدین سو گئے تو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کافی دیر وہ کمرے سے باہر ہی رہی اور جب واپس آئی تو ایک بار پھر اس کی آنکھیں بے پناہ سرخ تھیں، اور اس کے بعد اس نے مجھے چلنے کے لیے کہا۔ ہم اس رات خاموشی سے اس گھر سے باہر نکل آئے۔ اس نے اپنا واجبی سامان اٹھایا تھا اور صرف 10 دنوں کی بات تھی اور اس کے بعد ہم نے واپس آ جانا تھا۔ ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا۔ میں نے ایک خوبصورت سا ہوٹل منتخب کیا اور وہ کمرہ بھی بے حد خوبصورت تھا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی کو صرف اس کی مسکراہٹ خریدنے کے لیے صرف کر دیا۔ میں صرف اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اس کی خواہشوں کو پورا ہوتے ہوئے بلند و بالا پہاڑ، بہتے ہوئے آبشاریں، ٹھنڈا ترین موسم اور ان میں کھلکھلاتی ہوئی عائشہ۔ زندگی جینے کے لیے کیا کچھ نہیں تھا۔ ایک پل کے لیے میں زندگی کی ساری اداسیوں کو بھول گیا۔ ہر صبح بے پناہ حسین ہوتے اور یہاں آ کر تو جیسے وہ جی اٹھی تھی۔ میں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس نے اپنے والدین سے بات کی ہو۔ میں نے جب اس معاملے میں اس سے دریافت کیا تو اس نے کہہ دیا کہ اس نے ان لوگوں کو بتا دیا ہے اور انہیں کوئی اعتراض نہیں، سو میں نے بھی زیادہ خریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے صرف اس کی خوشیوں سے غرض تھی، چاہے پھر وہ مجھے جہاں سے بھی ملتی میں انہیں وہاں سے لے آتا۔ حسین منظروں میں جب بچوں کی طرح کھلکھلاتے ہوئے دوڑتی تو وہ اسی حسین منظر کا حصہ لگتی۔ ہر رات وہ میری باہوں میں ہوتی اور میں اسے نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے اپنی رگ رگ میں اتار لیتا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ساری زندگی چاہنے کے باوجود میں اس کی چاہت کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ مجھے اس کے 2 شوہروں پر افسوس ہوتا جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ہیرا آیا لیکن انہوں نے گوا دیا۔ شاید عائشہ میرے ہی مقدر کا حصہ تھی۔ وہ آخری رات تھی اور اس رات بھی اس کا رویہ کافی مشکوک تھا۔ مجھے عجیب وسوسے گھیر لیتے۔ میں ہمیشہ ہی اس پر نظر رکھتا اور ایسا نہیں تھا کہ میں اس پر شک کرتا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوتا جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس رات ہم دیر تک ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومتے رہے اور پھر تھک ہار کر واپس کمرے میں لوٹ آئے۔ یہ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے میری باہوں میں سمیٹتے ہوئے میرے لبوں کو چھوا اور میں نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کچھ خوبصورت پلوں کے تبادلے کے بعد وہ سکون سے میری باہوں میں ہی آنکھیں موندے ہوئے سو گئی اور میں کافی دیر اس کے حسین و جمیل چہرے کو پرسکون ہوتا ہوا دیکھتا رہا۔ مجھے اس سے محبت نہیں، عشق ہونے لگا۔ زندگی اس کے ساتھ کتنی خوبصورت تھی اس کا اندازہ مجھے ان 10 دنوں میں ہوا۔ اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں ڈوب گیا۔ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا، اور اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب فجر کی نماز کے وقت وہ میرے قریب سے اٹھی۔ میں نے اسے کبھی نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ جانے کیوں کمرے میں پھیلنے والی اس کی سسکیوں نے میرے دماغ کو بیدار کر دیا، لیکن میں آنکھیں بند کیے سویا رہا۔ مجھے اس کا مزاج اور اس کے مزاج سے اترتی ہوئی تہیں جاننے کا تجسس تھا۔ نماز ختم کرنے کے بعد وہ میرے قریب چلی آئی۔ اس سے معلوم تھا کہ میں جلد نیند سے بیدار نہیں ہو سکتا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کافی دیر میرا چہرہ دیکھتی رہی۔ دل چاہا کہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھوں، لیکن میں اس کی حرکتوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر وہ کیا کر رہی ہے؟ جھکتے ہوئے اس نے میرے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل گئی، اور ان 10 دنوں میں نے ایک بار بھی اسے اکیلے باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل دھڑک اٹھا۔ اس کی حرکتیں مشکوک تھی۔ اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے میں اٹھا اور بستر سے اتر کر دبے پاؤں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ راہداری میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتے ہوئے میرے سامنے ہی جا رہی تھی اور میں حیرت سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کی پیروی کر رہا تھا۔ آخر وہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتی تھی؟ کیا وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی، یا اس بار محبت مجھے دھوکہ دینے پر اتر رہی تھی؟ اتنی حسین دنوں کے بعد میں کسی قسم کا دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہ تھا۔
मेरी आंखें हैरत से भरती चली जा रही थी जब मैं उसे होटल की बालकनी में जाते हुए देखा। उसने पीछे मुड़कर ना देखा था और शायद उसे यकीन ना था कि मैं उसके पीछे आऊँगा। मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी और वो मेरे सामने ही बालकनी पर मौजूद थी। अपनी आंखों को मीच कर उसने नीचे देखा और नीचे सिर्फ एक सेकंड में ही मेरे दिमाग ने फौरी तौर पर मुझे सिग्नल दिया और मैं हैरत से हक्का बक्का होकर उसकी जाने भागा और उसे पीछे दबोच लिया। वो चीख पड़ी थी। मुझे देखते हुए वो थर थर काँप रही थी। मैंने उसे समेटते हुए अपने सीने से लगा लिया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। शायद उसे अंदाज़ा न था कि मैं उसे बचाने आऊँगा और मैं इस बात पर हैरान था कि वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। आखिर क्यों? उसे घसीटते हुए मैं कमरे में लेकर आ गया। मेरा दिल साकित हो चुका था और दिमाग कोई भी फैसला लेने की पोजीशन में न था। हैरत से बढ़ती हुई नज़रों से मैं उसे देख रहा था जो मेरे सामने बैठी शिद्दत से रो रही थी और तभी ज़िंदगी में पहली बार मैंने एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। आखिर तुम ये सब क्यों करने चली थी? तो मरना चाहती थी? आयशा आखिर क्यों? मैं इतनी शिद्दत से धाड़ा कि वो लरसते हुए मुझसे दूर हो गई। वो बस रो रही थी और फिर अगले ही पल वो मेरे पैरों में गिर कर रो पड़ी। एक ऐसा सच मेरा मुंतज़िर था जो सुनकर शायद मैं अपने कदमों पर खड़ा न रह पाता। मैंने उसे सीधा करते हुए अपने सामने खड़ा किया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम जो कुछ मुझे बताओगी सच बताओगी? आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम क्या चाहती हो आयशा? मेरा लहजा पहले की निस्बतन नर्म था लेकिन मुकम्मल संजीदगी से लिपटा हुआ। मैं आपके काबिल नहीं हूँ आकिब। इससे पहले कि मुझे आपसे दूर जाना पड़े मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं हैरान हो जाता था। उसकी किसी भी बात की मुझे समझ नहीं आ रही थी और तब उसने मुझे वो सच बताया जिसने मुझे हकीकत में झंझोड़ कर रख दिया। मैं उस वक्त 5 साल की थी जब मुझे स्कूल से अगवा कर लिया गया था और मैं अपने माँ बाप को पहचान सकती थी लेकिन उनके बारे में मैं मज़ीद कुछ नहीं जानती थी और अगवा करने वाले लोग कौन थे, वो क्या करते थे, मुझे कुछ इल्म ना था। लेकिन उन्होंने मुझे ले जाकर एक बंगले में बेच दिया और तभी मेरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और एक अरसा मैं अपने वालिदैन के लिए रोती रही, तड़पती रही, खौफ और दहशत से चीख कर उन्हें पुकारती रही। लेकिन वहाँ मौजूद औरतों ने मुझे संभाल कर इस काबिल बना दिया कि मैं उन्हें भूल जाऊँ। वहाँ मुझ पर कोई सख्त रवैया इख्तियार नहीं किया जाता। वो सब मुझसे नरमी करती थी और उम्र बढ़ने के साथ साथ मैं अपने वालिदैन के मुतालिक भूल गई। बलूगत से पहले ही मुझे इस बात का इल्म हो गया कि मुझे जिस जगह लाकर बेचा गया है वो कोई इज़्ज़तदार ठिकाना नहीं बल्कि एक तवाइफ का कोठा है जहाँ परवान चढ़ने वाली लड़की बड़ी होकर या एक रकासा बनती है या फिर एक बाजारू औरत जो अपना जिस्म बेचकर अपनी ज़िंदगी गुजारती है। मैं अंदर से टूट चुकी थी और मैं वहाँ नहीं रहना चाहती थी लेकिन मेरे पास और कोई ठिकाना ना था। हर पल मुझ पर एक गहरी नज़र रखी जाती जब तक कि एक शाम एक जोड़े ने मुझे अडॉप्ट किया। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शाम थी और उस शाम मैंने ये सोचा कि मेरी इज़्ज़त पामाल होने से बच गई। मैं बच गई हूँ। खुदा ने मुझे बचा लिया है और वो मुझे अपने घर लेकर आए क्योंकि उनकी औलाद ना थी और अमूमी तौर पर वहाँ से लड़कियों को ले जाने नहीं दिया जाता। लेकिन शायद इस बात में ऐसा कौन सा राज था जो मुझे कीमत लेकर उनके हवाले कर दिया गया। उन्होंने एक अरसा मुझे अपने पास रखा। मैं अपने शौक़ के मुताबिक पढ़ती रही और जॉब करती रही जब तक कि उन लोगों ने मुझे अपने असल मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर दिया। वो दोनों मियाँ बीवी जिन्हें मैं अपना माँ बाप समझती रही, जिनसे मैंने दिल लगाकर अपनी ज़िंदगी को इज़्ज़तदार तरीके से गुजारना चाहा, वो किसी गिरोहों से वाबस्ता थे जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लावारिस और यतीम लड़कियों का इस्तेमाल करते। ऐसी बालिग और ख़ूबसूरत लड़कियाँ जो उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ ला सकती हैं और मुझे भी उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले उन्होंने मुझे एक सलीम नामी शख्स से शादी करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुझे इमोशनली तौर पर ब्लैकमेल करते हुए कहा कि उन लोगों के एहसानात इस कदर ज़्यादा हैं कि मैं चाहने के बावजूद इनकार नहीं कर सकती और मैं उनकी बातों में आ गई। सलीम नामी शख्स के साथ निकाह करने के बाद उन्होंने ये शर्त आयद की कि सलीम हमारे घर में ही रहेगा और उसी रात अब्बा ने मुझे नशा आवर अद्वियात ला कर दी और कहा कि मैं हर रात सलीम को दवा खिला दिया करूं ताकि वो मेरे करीब ना आ पाए। उन्हें यह मंजूर ना था कि मैं किसी के इस्तेमाल में आकर नाकारा हो जाती। सुबह तक सलीम पर यही जाहिर किया जाता कि वो रात बहुत कुछ कर चुका है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी उनके साथ ही मिलना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ना था। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमईन हो गई, ये सोच कर कि कम से कम वो शख्स मेरे करीब तो नहीं आ पाता।
جب 3 مہینوں کے بعد انہوں نے سلیم کو مجبور کیا کہ وہ مجھے نہ صرف طلاق دے بلکہ اس علاقے سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے، اور انہوں نے اپنے چند جاننے والوں میں یہ مشہور کر دیا کہ سلیم نامی شخص کا انتقال ہو چکا ہے، لوگ ہمارے گھر میں نہیں آتے تھے۔ جو رشتہ دار ان سے تعلق رکھے ہوئے تھے وہ بھی شاید انہی کے جیسی فطرت کے مالک تھے۔ میرے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ میری زندگی میں آپ نہیں آئے۔ میں نے پہلے آپ کو بھی صرف استعمال کرنا چاہا، لیکن مجھے آپ سے محبت ہو گئی، ایسی محبت جس میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ لوگ نہیں جانتے کہ میں آپ کے قریب آتی ہوں اور آپ کو وہ دوا نہیں دیتی۔ آپ کو اپنا شوہر مان چکی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ کچھ مہینوں کے بعد وہ آپ کو بھی مجھ سے دور کر دیں گے۔ ہم بچھڑ جائیں گے اور اس کے بعد کوئی نیا شخص میری زندگی میں آ جائے گا۔ میں ایک کھلونا نہیں بننا چاہتی، اس لیے میں نے اس سے بہتر مرنا سمجھا اور اپنی جان دینے چلی گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ 10 دن گزارنے کے بعد میں اپنی جان دے دوں گی اور آپ کے نام کی ہو کر مر جاؤں گی تاکہ آپ کو دھوکہ نہ دے پاؤں۔ میں جانتی ہوں کہ ان 10 دنوں میں وہ لوگ نہ صرف مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے بلکہ میرے قریب آنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے اور اس کے بعد ہم دونوں کو جدا کر دیا جائے گا۔ اگر ابا کو معلوم ہو گیا کہ ہم دونوں کے درمیان قربت کا رشتہ بن چکا ہے تو شاید وہ مجھے زندہ درگور کر دیں۔ میری زندگی آسان نہیں ہے، میں اس سے زیادہ موت کو پسند کرتی ہوں۔ وہ نڈھال سی میرے سامنے بیٹھی شدت سے رو رہی تھی اور میں حیرت کا مجسمہ بنے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! میرے سامنے بیٹھی لڑکی دھوکے میں لپٹی ہوئی اور ایک خوبصورت لڑکی تھی جو دوسروں کے جذباتوں سے کھیلنا جانتی تھی۔ مجھے ایک پل کے لیے اسے شدت سے نفرت ہوئی۔ میں اگر چاہتا تو اسے چھوڑ دیتا اور اسے خود سے دور کر دیتا، لیکن وہ میرے پیروں میں گر کر مجھ سے معافی طلب کر رہی تھی، اپنے ہر ایک گناہ کی جو اس نے ارادے سے نہیں کیا۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے دل اور دماغ میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی اور میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو اس لڑکی پر بد کرداری کا لیبل لگا کر اسے اس کے منہ بولے لٹیرے والدین کے حوالے کر دیتا، یا پھر اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کی زندگی سنوار دیتا۔ لیکن میں خود کو اتنا اعلیٰ صرف نہیں سمجھتا تھا کہ اس معاملے میں اس کا ساتھ دیتا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے عائشہ کو چھوڑ دیا تو وہ جیتے جی مر جائے گی، کیونکہ وہ سچ میں مجھ سے محبت کرنے لگی ہے، اور اس بات کا اندازہ مجھے بھی ہو چکا ہے۔ اس روز میں نے عائشہ کو لیا اور واپس اس کے گھر چلا گیا، اور وہ خوفزدہ تھی۔ اس گھر میں وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی، جبکہ افتخار نامی وہ شخص مجھے دیکھ کر آگ بگولا ہو چکا تھا۔ عائشہ کا کہنا بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے نہ صرف عائشہ کو ڈھونڈنے میں کامیابی حاصل کر لی بلکہ مجھے راستے سے ہٹانے کا مکمل پلان بھی بنا چکا تھا۔ میں نے سب سے پہلے تھانے میں رپورٹ درج کروائی، عائشہ کے بیانات ریکارڈ کروائے، اور اس کے بعد اس کے سامنے جا کر ہی اس کے منہ سے سچ اگلوایا کہ اس نے عائشہ کو بیٹی کی آڑ میں صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور اس لمحے مجھے اس لڑکی پر شدید ترس آیا۔ عورتوں کی عزت ایک کانچ کی طرح ہوتی ہے، کانچ کی طرح شفاف، لیکن اتنی ہی نازک جو ذرا سی ٹھوکر سے بھی ٹوٹ جائے، جبکہ کچھ لوگ اس کانچ کو اپنے ارد گرد ڈھال کے طور پر لپیٹ لیتے ہیں تاکہ وہ شفاف نظر آنے کی کوشش کریں۔ یہ سب کچھ میرے لیے آسان نہ تھا، لیکن میں نے اس سے محبت کی تھی اور میں محبت کو نبھانا جانتا تھا۔ اس دوران میری عائشہ سے بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے مستقل طور پر اس سے بات چیت بند کر رکھی تھی، لیکن میں آج بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس کے منہ بولے والدین کو میں نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ عائشہ مشکور نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کا سارا سامان سمیٹنے کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اسے لے کر ہاسٹل میں چلا آیا۔ یہاں زندگی شروعات ہو سکتی تھی، اور اس کے بعد جب امن، اعتماد اور اطمینان ہو جاتا تو میں اپنا نیا گھر لے لیتا جہاں میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتا۔ عائشہ کو میں ایک عزت دار زندگی دے چکا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس نے 2 لوگوں کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ ان کے احساسات سے کھیل کر اس روز میرے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے میرے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دیں عاقب، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں عزت سے آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہوں گی۔ میں آپ کے احسان مند رہوں گی، اور آپ نے مجھے ایک ایسی زندگی دی جس کی میں نے کبھی تمنا کی تھی، اور میں نے اپنے دل کو ہر غلاظت سے پاک کرتے ہوئے نرمی سے اسے سمیٹ لیا۔ خدا معاف کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، سو میں نے اسے خدا کی رضا کے لیے معاف کیا، اور شاید اپنی محبت کے صدقے میں بھی۔